شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے. بہت شکریہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم. مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت خوب. بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے، تھکے بھی ہوئے ہیں آپ، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے. تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں، ہم فائدہ اٹھائیں اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مسلک اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے، بدھا میں اور پھر بھنوریا عالمیہ میں. آخری بھنوریا جو سائڈ میں جو ہے؟ جی سائڈ میں. مفتی نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ جو آخری دورہ ہے پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسیرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، سید غلام نبی شاہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسیرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے. اچھا. اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں. تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں. پھر تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے. سال لگایا؟ پورا سال. اچھا. جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں، جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں. 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں. ہم 10 دن کے بعد بھی، مہینے کے بعد بھی، جتنی تشکیل دی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے، لیکن علماء کے لیے 1 سال. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں، وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں، وہ محب اہل بیت بھی ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ چپ جب مسلمان پزڑ کافری، چپ جب مسلمان پزڑ کافری، وہی حق پرست شاہ مسلمان شاہ ملامش ہے. یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے، ان کے اندر اعتدال آ جائے، ان کے اندر نرمی آ جائے، ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے. مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے، تو بڑی بات ہے. مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا، خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں. اپنے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہیں آپ. نہیں آپ بتائیں، میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. اچھا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے. ابھی بھی الحمدللہ سروزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں، شارٹ نہیں کرتے، مہینے میں 1 سروزہ ضرور لگاتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، اپنی تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ
یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی. اچھا. واللہ بالکل نہیں سنا. اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اچھا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا. جی ہماری اساتذہ کی ترتیبیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے. اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب بھی ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے. حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کے ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں، آپ اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں ایک جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہمارے ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحج جب بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علیًا او بنیہ فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انه ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجر بعضهم ذکر سواهم، دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے، لیکن
جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو فائقاً انہ ابن سلخلقیہ، تو جان لیجئے کہ وہ بدذات ہے۔ تو یہ ہیں اہل بیت، واللہ بہت زیادہ مظلوم ہے۔ نہیں تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اہل البیت کی بات کریں تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے تھا نا ہمارے، یعنی اہل سنت کو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، بھائی یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یار ہمارا سنی ہے، ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب، بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض کی، اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا، اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ، یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے، بالکل بالکل، لیکن بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے، اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے، جب حقیقت سنیں گے ان کی دال روٹی۔ میں یہ فرقواریت پہ اگر آپ کی اجازت ہو ایک بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، یہ فرقواریت کیا ہے مفتی صاحب؟ کو اس کی بنیاد وجہ ہے، فرقواریت کی ایجاد فرعون نے کی ہے۔ فرقواریت کی ایجاد وہ قرآن کریم میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون نے یہ فرقواریت کی ایجاد کیوں کی تھی؟ بنیادی وجہ جانیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر اپنی جو ہے نا ان کے رعایات ان کو لڑوایا، 70,000 تک بچے ذبح ہو گئے، اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ فرقواریت، میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے، اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے، ہم نے بھی منبر کو بچانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر، ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا۔ یہ کراچی، ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں، میں نے اعدادیہ اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا، 6 سال 8 سال کراچی میں پڑھا، 10 سال رہا ہوں غالباً۔ یہ جو پٹھان اور ماجر کا مسئلہ بنا تھا، کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے یا کوئی؟ یہ بنیادی چیزیں یا تو پیٹ کی خاطر یا کسی پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کی خاطر کیا تھا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے رافضی ہے، اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے، یہ جو خاص طبقہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے۔ اب کلمۃ رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ سید ہیں، آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا، آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں، مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ تو آج کی مولوی کا سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت، جو 12 اولاد رسول گزری ہے، ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو، ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید، سب کی شہادتیں، سب کی شہادتیں ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیث ولایت، یہی حدیث ولایت، خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا۔ بالکل، یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ
بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو، ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے، ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ. اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں. تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا. ماشاء اللہ. تو اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا، تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن، ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، میں نے نام بتایا سید ورشا. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، یہ تو ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام میں، کالا اور سفید نہیں، یہ سید کیا ہوتا ہے فلانا. لیکن میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم سادات کو ان کی آبا و اجداد کا تعارف کروائیے. آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو پہچاننے والے نہیں ہیں. اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کی تھی، اسی حدیث کے دوران اس نے مجھے کتاب دکھائی کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی کی حق میں ایک شخص نے ان کی بے ادبی کی. تو غالباً حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ بھئی اس کو قبر پر حضور کے لے گئے، کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضور کا بھائی ہے، ان سے تو حیا کرو. تو پھر میں نے وہ باتیں ادھر آنے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ان کتابوں میں وہ نہیں ملی، صفحہ نمبر بھی یاد رکھا، لکھا اپنے ساتھ. پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا جو شان ہماری کتب میں بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کدھر ہے، اگر ہے بھی اور بتایا نہیں جاتا کیوں بتایا نہیں جاتا. اس کے بعد میں نے سوچا، فکر کی کہ ہاں کچھ تو ہے کہ ان سے بغض رکھا جاتا ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے. اور فتوے تو عام، تو چھوٹی باتیں، یہ تو عام باتیں ہیں. امام شافعی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحابی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں. یہ جتنے بھی تکفیری ہے مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے کوئی؟ کسی صحابی کی اس نے گستاخی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بتانا، پھر اس نے وہ شعر کیسے پڑھا، ان کان حب آل بیت رفضا فلیشهد الثقلان انی رافضی، یعنی ان کو محبت اہل بیت میں بھی یہ تانا دیا گیا تھا. محبت اہل بیت میں، یہ محبت اہل بیت جرم کب سے ہے؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد سے شروع ہو رہے، اور محبت اہل بیت جرم ہی بن گیا. تو میں تو آپ کے سامنے اس کیمرے کے توسط سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اہل بیت کی. ماشاءاللہ، انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سادات ہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے مفتی صاحب، بہت بڑی. کم از کم جو ہمارے علماء ہے وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں ان سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کم از کم میرے قریب آئے، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو کاٹ دوں گا. اگرچہ شکل میری ڈراؤنی ہوگی لیکن میں اندر سے اتنا سخت نہیں ہوں. قریب آئیں، دیکھ لیں، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، یہ کتاب لے لیں، پڑھ لیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. ہمیں تو درد ہوگا. میں نے یہ اسن المطالب کتاب دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے، ایک مولانا صاحب کو میں نے دی. میں نے بولا بھائی جان اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر میرے گھر میں آ کے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں. پھر اس نے بتایا کہ بھئی ہاں اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں. یہ کتابیں دکھائیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کتابیں پڑھ لیں بھائی جان، میں غلط ہوں مجھے بتائیں بھائی شاہ صاحب آپ غلط ہیں، لیکن مجھے بھی غلط نہیں کہتے ہو، خود بھی کتابیں نہیں دیکھتے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جہالت میں رہیں گے. صحیح. آپ جب مدرسے میں تھے یا پہلے کی میں پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں شیعہ سنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اچھی فضا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی قائم ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے فرقواریت کو ہوا دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟
میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. جو مجھے جانتے ہیں سنتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے, سارے میرے دوست ساتھی ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب, نہیں کیا یہ تکفیری شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اچھا. میں ابھی بھی خدا کی قسم صحابہ کا سپاہی ہوں. اب اگر تو نہ مانے تو 10 بار نہ مانو, تمہارے ماننے نہ ماننے میں میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم حضور کی ہر نسبت میرے لیے بلند و بالا ہے. اور ان صحابہ کا کوئی بہترامی کیسے کر سکتا ہے مفتی صاحب, جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور پوری زندگی اسی پر گزاری اور اسی میں جان دے دی. صحیح ہے. ان کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم پر یہ تانے لگا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دمکایا جاتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ صلح ہو ہمارے اندر. اچھا, تکفیر کا جو مسئلہ ہے نا, وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو 1 سال ہو گیا جب سے مطالعہ کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں. ابھی مسلمان سمجھتے ہیں شیعوں کو؟ نہیں, میں اصل میں ایمانیات کو دیکھتا ہوں. شیعہ سنی میرے لیے برابر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, اگر ان میں ایک چیز کا مفتی تقی عثمانی سے انکار کرے اور میرے کہتے میں وہ بھی کافر ہے. اگر ایمانیات کا انکار شیعہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن کسی مسلک کو کیوں ہم جو ہے نا نشانے پہ کریں؟ اگر تقی عثمانی صاحب قرآن کا انکار کریں تو آپ کے نزدیک وہ کون ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, لیکن تکفیر جو ہے کسی کو کافر کہنا جی یہ درست نہیں ہے نا. تو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, جو ایمانیات کا قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے. جو اللہ کو مانتے, خدا کو مانتے, وہ تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا نا. جو ہماری قبلے کی طرف منہ کر گئے, قرآن کا وہ کیا ہے الفاظ ہیں, قرآن کو بھی مانے, خدا کو بھی مانے, رسول کو بھی مانے, وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر شیعہ ہماری قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, تو وہ کافر نہیں ہے نا. یہ مسئلہ ہے. صحیح, وہ کافر نہیں ہے. نہیں ہے نا, پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا مجھے بتائیں نا آپ. جی, انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہماری طریقے پہ نماز پڑھی, جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا, جس نے ہمارے قبلے کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی, وہ مسلمان ہے, مومن ہے. تو یہ تو اسی طرف منہ کر دیں میرے خیال سے. ہاں, لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں علماء مزید تشریح بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کی اور بہت ساری چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. اینی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کچھ تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے گی, کہ لوگ ایک دن آئے گا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا, کسی کو کسی جان سے خطرہ نہیں ہوگا مذہبی اور مسلکی اعتبار سے؟ جیسے ابھی یہ سوات کے اندر ہوا, ایک شخص کو بے گناہ وہاں پہ شہید کیا گیا, مارا گیا. اگر حکومت تکفیریت اور اس کا خاتمہ نہ کرے تو مشکل ہے کہ یہ دن آئے. ہاں, لیکن آپ جیسے علماء یا جتنے بھی علماء حق ہے, اگر وہ اٹھیں, خدا کی قسم کائنات بلکہ پوری پاکستان ان کے ہاتھوں میں ہے. ابھی اب مجھے بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی ہستی ہے, اگر وہ جمعیت والوں کو حکم دے کہ آپ یہ نہ کریں, تو ایسا کوئی ہے جو ان کا مخالفت کرے؟ صحیح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہمارے ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی جو ہے نا شہید ہوئے تھے جہاز میں, یہ ہمارے افغانستان کے طالبان فاتح خوانی کھلا ہے. بہت سارے لوگ خاموش رہے ان کے آنے کی وجہ سے. ان ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند جملے آپ ارشاد فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضائل مفتی صاحب یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت کی فضائل ہیں کتابوں کے اندر. یہ اہل سنت بھی لیکن بتاتے ہی نہیں ہے. بتاتے نہیں. اچھا, میں اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. ایک تذکرہ 2 حدیث کے درمیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو الا باب علی. اس پر صحابہ کرام نے تفسیرہ کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا. خطبہ کے بعد فرمایا یعنی میں نے کسی دروازے کو نہ بند کیا نہ کھولا ہے, ولیکن اتبعتہ, یعنی جو حکم مجھے ملا میں نے اس کی تابعداری کی ہے. یہ حدیث ہے. علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چلو اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں ہو, حالت پاکی میں ہو, مسجد نبوی سے حضور کے لیے جانا مرور جائز تھا. وہ
मासूम थे, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि चलो वो तो मासूम थे, पैगंबर थे, अली के लिए इजाजत कैसे मिली। फिर वो देखते हैं कि मैंने देखा और सोचा कि आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर फरमाने लगे कि मैंने असियर मोहम्मदिया एक किताब है, उसमें मैंने देखा, अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि उसके अंदर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाई थी। जी जी। और फिर हुक्म दिया था कि मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई इस मस्जिद में हालत जनाबत में ना आए। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने सही हदीस में देखा कि अली अंत बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अली के लिए इसी जगह से मुरूर इसी वजह से था कि वो हुजूर के भाई थे, जिस तरह मूसा और हारून के लिए भाई हैं। तो ये फजाइल हमारे अहले सुन्नत की कुतुब में भी है। लेकिन मुफ्ती साहब आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ये जो कराची में मुनाजरा हुआ, एक दो बातें उस पर कराची में जो मुनाजरा हुआ उसमें हमारे एक शाह साहब थे, आपसे भी दरख्वास्त करूंगा और सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूंगा कि सादात की कमियां बेशियां उनके जद की खातिर माफ किया करें, और जो अच्छे हैं उनको खुदा की नज़र से देखा करे कि ये उनकी नबी की हाल है। अलबत्ता कमियां बेशियां बेहद है उनमें, लेकिन वो सैयद किरदार का सैयद नहीं है, सिर्फ नाम का सैयद है। किरदार का सैयद ये है कि वो अपने आबा व अजदाद को पहचाने। अब हमारे इलाके में 300 घर हम सादात के 300 घर हम हमारे सादात के 300 घर। अब आप बताओ, मुझे पता है जिस तरह मैं हूं इस तरह वो भी है, सैयद है, लेकिन अगर उनको किसी चीज का पता नहीं होगा तो कोई मौलवी उठेगा कि भाई तुम सैयद नहीं, ये चीज है। मुफ्ती साहब आप देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की जो बात है, आपने सुना होगा कि सही हादिस के अंदर है कि कायनात में सबसे पहले ईमान और नमाज पढ़ने वाली कौन है? सैयदा खदीजा, औरतों के अंदर। और फिर मर्दों के अंदर, ये छोटे बड़ों की कहानियां नहीं होनी चाहिए, मर्दों के अंदर जिसने नमाज, जिसने नबूवत पर ईमान का इजहार किया वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन अगर आप इसी शाह साहब की, जुल्फ़िकार शाह साहब की जो कुतुब हैं आप देखें, ये जो वो देखते हैं, उस मौलाना साहब का क्या नाम है जो चांद देखता है? चांद देखने वाले मौलाना खबीर साहब नहीं, वो पुराने वाले मुनीबुर रहमान, उसने एक किताब लिखी है। उसने उस किताब में लिखा है कि जो अबू बकर और उमर से किसी को भी अफजल माने उनके पीछे नमाज हराम, वो बदमज़हब, वो हैरान हो जाएंगे उनके फतवे। ये मैं समझता हूँ कि ये जुल्फ़िकार शाह साहब ने वही किताब पढ़ के आए थे, वही किताब। लेकिन अगर आप देखें कि हज़रत उस्मान गनी की ईमान लाना, कुरान करीम में एक लफ्ज़ है, एक आयत है, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। अब इसमें छोटे बड़े की कोई बात है नहीं। हज़रत उमर की ईमान लाना ये 101 नंबर पर है, 41 पे जो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, 41 पे नहीं, ये 101 नंबर पर। जी 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 101 नंबर पे मैंने कुतुब देखी भी है और मेरे पास हवाला भी है। कुरान करीम में वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, ये इन लोगों ने वहां पर शेखैन की बात की है, शेखैन से, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। आपने तो कुरान हज़रत उस्मान गनी को भी इनसे पीछे कर दिया। चलो मौला अली तो है मजलूम, हज़रत उस्मान गनी को आपने हज़रत उमर को हज़रत उस्मान गनी से पहले कैसे लाया? हालांकि बेशुमार हदीस है। एक मफहूम बताता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो भाइयों की तस्करा हुआ, एक जो है ना शहीद हो गए, एक साल बाद अपने तभी मौत मरे। हुजूर ने फरमाया कि जो अपने तभी मौत मरे ये शहीद से 500 पहले जन्नत में जाएगा। आपके सामने से हदीस गुजरी है। तो अब मुझे बताएं, फिर हुजूर से पूछा कि दो तो शहीद हुआ, उसने बोला नहीं, ये मेरे सहाबा हैं, इसने मेरे पीछे इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे हैं, इतना सवाब, तो इसका सवाब किधर जाएगा? तो इसी तरह फिर एक दूसरी बात, यहाँ अली की मजलूमियत की मुख्तसर सी बात करता हूँ कि यहाँ पर अली की अव्वल मुस्लिम होने को बचपनी की बेंट चढ़ा देते हैं ये लोग, बचपनी की बेंट। हालांकि अगर आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर तोहमत लगी थी, उसकी सफाई झूले के बच्चे ने दी थी। इन्हीं मुसलमानों के हाँ वो उनके लिए कबूल भी है,
इन मुसलमानों के यहाँ वो उस बच्चे के हक में भी फजीलत वाली बात है और खुद उसी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी फजीलत की बात है। लेकिन जहाँ मौला अली की बात आती है तो बचपनी की भीड़, और फिर वो जिस क़य्यूम और क़ादिर ज़ात ने जुले के बच्चे की जो गवाही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, उस कुरान में है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसुहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकी की जो गवाही दी थी वो भी छोटे बच्चे ने दी थी। अब अगर इन उलमा से, इन मौलवियों से पूछो तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो फजीलत की बात बच्चे के लिए भी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए भी। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आ जाए और 10 साल का बच्चा इजहार इस्लाम, ईमान का इजहार करें तो वो उनके लिए बचपनी है। इसलिए किसी ने कहा कि मत कहो अली को पहले मुसलमान, अली पहले से ही मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, आपके साथ अच्छी नशिस्त रही। दोस्तों ये थे हमारे साथ सैयद तैयब शाह साहब जो कि फ़ज़ाइल अहले बैत पे बात कर रहे थे। इस हवाले से अगर आपको सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।